حسن کمپیوٹروں پہ بیٹھ کے نہیں آتا، حسن زمین پہ بیٹھ کے لوٹا اٹھانے سے آتا ہے۔ شکلیں دیکھیں، شکلیں ہی نہیں ہیں۔ میں ایک جگہ بھی دعوت میں گیا، انہوں نے دمبا کیا ہوا تھا، ان کو پتا ہے شیخ صاحب مٹن کھاتے ہیں شوق سے، یورک ایسڈ بھی ہے آج میرا، برابر میں لوگ آ گئے تو بات کرنی پڑتی ہے لوگوں سے۔ تو اس کی شکل پہ میں نے ایک جملہ دیکھ کے کہا، یار دو مسئلے تیرے اٹکے میں، یا کھوہ میں ڈال دے یا باہر نکال دے۔ وہ دیکھ کے ہل گیا آگے سے، اس کے دو ہی مسئلے اٹکے ہوئے تھے۔ شکلیں بتا رہی ہوتی ہیں سب کچھ، اس شکل پہ وہ تاثیر، وہ روب، وہ مزاج تب آتا ہے جب کلیجہ گزرتا ہے ایک لمبے زمانے کی کاٹ سے۔ یہ جو جلدی ترقیاں ہیں نا، یہ جلدی گراتی ہیں، اس لیے امام شافعی کہتے ہیں بطول زمان ہے، علم بھی لمبے زمانوں سے آتا ہے، انقلاب بھی لمبے زمانوں سے آتا ہے۔ تیزیاں نے آج منڈیا نو، میں 2 منٹوں کے اندر اربا پتی بن جا، کھربا پتی بن جا، عالم بن جا، مت 2 دن۔ یہ اصولوں کو اپناؤ کہ اصل سفر 30 کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اصل مقام 35-36 پہ جا کے، اصل عشق 36-37 میں جا کے ملتا ہے کہ انسان کو۔ یہ تو بربادیوں کی عمر ہوتی ہے 20 سے 30 کی۔ اور ڈرنا بند کر، یہ چھوٹی موٹی میتھس، ہر وقت میتھس 1+1، اسٹاپ ڈوئنگ دا میتھس ان لائف، ڈو اٹ۔ میتھس کر، حساب کتاب کر، اونٹ باندھ، اور توکل علی اللہ، اللہ پر بھی چھوڑ زندگی کو۔ جب اللہ لے کے آئے گا تو پھر اللہ لے کے آئے گا، پھر تو خود نہیں سنبھال سکے گا جب اللہ لے کے آئے گا۔ تو اگر ان اصولوں سے زندگی نہیں گزارنی، اور ضد ہے، ہر درمی ہے، استاد نہیں ہے، کاٹ نہیں ہے، صبر نہیں ہے، ظرف نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، تنوع نہیں ہے، تجمیل نہیں ہے، تکمیل نہیں ہے، تشریف نہیں ہے، تائید نہیں ہے، تحسین نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، تعریف نہیں ہے، تشریف نہیں ہے، اگر یہ سارے سلسلے زندگی میں نہیں ہیں، یہ تعلق نہیں ہے، یہ وصف نہیں ہے، اگر ان اوصاف کے ساتھ پہلے اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم پھر بھی دعا کریں گے، لیکن پتر آنا ادو ہی پیسو، گزرنا اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلے گی، ورنہ ہمارا گلہ ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں اتنی کاٹ سے کیوں، اور اس کو اتنی آسانی سے کیوں۔ اللہ کی سنتیں نہیں بدلتی، لا تبدیل لخلق اللہ۔ اسی کاٹ اور اسی پروسیس سے آج مسلمانوں کو بھی، پاکستان کو بھی، جنوب کو بھی، پنجاب کے اندر بھی، ہر سلسلے کو وہ انقلاب تبھی ملے گا جب وہ انہی اصولوں سے آئے گا جن اصولوں سے وہ بیج اگتا ہے، اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس لیے صرف ہنر کی مہارت محفل میں جنگ نہیں جتا سکتی، عبارت بھی حسین کر اپنی، اور عبارت کے ماہروں کو ہم کہتے ہیں عمارت مضبوط کر اپنی، اور جن کی عبارت اور عمارت بھی بن گئی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں عبادت مضبوط کر اپنی۔ اور انہی تعبیر اور انہی تعمیر اور انہی تشریف اور انہی تحسین کے سلسلے کا نام ہے علم اور تربیت، سیکھنا سکھانا۔ تو اگر یہ کاٹ کے انسان سمجھتا ہے کہ وہ پہنچ جائے گا، پہنچ تو جائے گا مگر بچے گا کچھ نہیں۔ تو اگر سب ناراض ہیں، کوئی گھر نہیں آتا، تو لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکا، لوگ تجھے پیر نہیں مانتے اپنے فیلڈ کا، لوگوں کے دلوں میں کی دھڑکن نہیں بن سکا، تو سب کو اپنے پلیٹ فارم پہ جمع نہیں کر سکا، ساری بہویں تمہارے کنٹرول میں نہیں آ سکی، اور ساس سے چابیاں تو نکلوا نہ سکی، اور تو سارے علاقے کے اندر منوا نہیں سکا، اور وہ قائل کرنے کا فن تو جان نہیں سکا، اور تجھے منہ سے قائل کرنے کے علاوہ کوئی اور نوعیت ہی نہیں پتا، تجھے خاموشیوں سے قائل کرنا نہیں آتا، تجھے جنگوں سے قائل کرنا نہیں آتا،
تجھے فیصلوں سے قائل کرنا نہیں آتا, تجھے توقف سے قائل کرنا نہیں آتا, تجھے سماعت سے قائل کرنا نہیں آتا, سکوت سے قائل کرنا نہیں آتا. if you do not know the art of winning and the art of diversity and art of decision making by being silent and sometimes being talkative and sometimes engaging and sometimes not engaging, اور یہ ساری چیزوں اگر تو نہیں سیکھ سکتا, نہیں ماسٹر کر سکتا, تو بھائی جان یہ کوئی جیت نہیں ہے کہ کچھ پیسے لے کے, کچھ پیسے کما کے, 4 لوگوں میں بیٹھ کے چائے کے ڈھابے پہ اگر مگر چونکے چنانچہ ہی کرنا ہے. یہ کوئی سلطنت نہیں ہے. سلطنت تو یہ ہے کہ لوگ آئیں تیرے پاس, لوگ سفر کر کے آتے ہوں صرف تجھے دیکھنے کے لیے. تیرے سینے میں اتنا وسعت اور اتنا دم ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں مارتے ہوئے بھی مزہ آیا اگلے کو, کہ کوئی بڑا پٹھا مارا ہے اگلے نے. ہم کہتے ہیں اے اللہ دشمن بھی مجھے خاندانی نہیں, کتے بلوں سے نہ مروا دی شیخ عاطف کو, کسی شیر کو بیجی مارنے کے لیے جس نے ساری زندگی شیر پڑھایا ہو. تو بڑا سوچے گا, بڑی بات کرے گا, بڑا کلیجہ رکھے گا, بڑی سوچ رکھے گا, وسائل آ جاتے ہیں بیٹا. بس اللہ خود بھیجے گا مدد تیرے لیے. جو گھروں میں بند ہیں, جو پنجروں میں بند ہیں, جو جیلوں میں بند ہیں, لکھ اللہ کے اس غلام کی بات لکھ, مدد آئے گی. ان تنصر اللہ ینصر. پہلے تو مدد کر اپنی, پہلے تو مدد کر کسی فلسفے کی, پھر مدد بھیجے گا اللہ تجھے. پھر جب اللہ مدد بھیجے گا پھر تجھے سائیڈ میں کر دیا جائے گا. لوگ پوچھے ہیں انٹرویو میں آپ سے, یہ شعر معنی سنا دینا منت تو وہی لگ جائے گی, لیکن ویسے کہہ رہا ہوں بادشاہی ہونی چاہیے باتوں میں, جملے ہونے چاہیے. لیڈر کے جملے ہوتے ہیں, ہماری قوم کے جملے ہی نہیں ہیں. آپ نے خیبر فتح کیا, انصار نے کہا ہم نے آپ کو سب کچھ دیا, جگہ دی, گھر دی, 2 بیویاں تھی, ایک کو طلاق کرنے کی بات کی, آپ کو اپنی مارکیٹس دی, اپنی بزنس دی, سب کچھ نچھاور کیا, خیبر فتح کیا آپ سے وسلم, آپ نے سب کچھ مہاجروں کو دے دیا. جملے ہوتے ہیں ایک لیڈر کے قائل کرنے والے. ہمارے تربیت اداروں میں بادشاہ اور سردار بننا نہیں سکھایا جاتا, جملے نہیں سکھائے ہم نے. اقبال بھی پڑھاتے ہیں تو پتہ نہیں کس عجیب انداز میں. آپ نے کہا وہ مال لے کے جا رہے ہیں, تم نبی لے کے جا رہے ہو, اور کیا چاہیے تمہیں؟ انہیں مال مل رہا ہے, تمہیں نبی مل رہا ہے, کمپیریزن ہی نہیں ہے, جملے. لوگ آپ سے پوچھیں نا پلیز ایکسپلین سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف, انٹرویوز میں پوچھتے ہیں نا لوگ, اپنے بارے میں ذرا بتائیں کچھ. شعر پڑھ دی وہاں پر, شعر تھوڑا سا قاتل شعر ہے لیکن شعر بڑا جاندار شعر. لوگ پوچھیں جی مننت, عربی میں بولے مننت, کون ہیں آپ لوگ؟ ویسے خالد بن ولید نے کہا تھا وہ یار اصل سے نا خون پین والی قوم نے سنیا توڑا رومیاں دا خون بڑا میٹھا ہے, کیسے سنیا. ویسے جملے ہیں, کمزوری میں ہی تو جملے نکالنے کا مزہ ہے. کوئی پوچھے نا کون ہے بھائی آپ, شروع آگے ہی اگلا کہ بھائی ہے کیڑی شے آ گئی. لوگ پوچھے نا کون ہے آپ, جی ہیں, دس شوڈ بی دا کوڈ آف لائف. آگے ہی کرب, آگے ہی نالج, پرسیپشن, پیراڈائم, علم, تفکر, شعور. آگے ہی کرب, غم, کرب, وفا, صبر, تمنا, احساس. میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے. جزاکم اللہ خیر واسم جزا. السلام علیکم. میں نے کیا ہے, میں نے بنایا ہے. اللہ اتنی میں والا, اتنا کبر ہے اللہ کے اندر. میں نے کیا ہے. اللہ بندے سے چاہتا ہی یہی ہے, بول میں نے کیا ہے, کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم کہتے ہیں جی سیلف میڈ مین, میں بڑے تیر مارے نے دنیا. اللہ کہتا ہے تو قرآن شروع کرے گا تو میرے نام سے, میں اللہ کی, اور اتنا غنی ہے اللہ. اللہ کہتا ہے تسی سارے انسان, جن, انسکم, اولکم, آخر, سارے سجدہ دے دو مینوں فرق نہیں پڑتا. اتنی میں اللہ, ایسا غنی ہے اللہ. مر جائیں سارے فرق نہیں پڑتا اللہ کو, سب جھک جائیں اللہ کو فرق نہیں پڑتا. اتنی میں اللہ کی, اتنا. اللہ علیہ اعلان کہتا ہے هو اللہ الصمد, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. پھر بھی اللہ کہتا ہے انسان کے لیے ایک جملہ کہ لے جب پھٹ جانے چاہیے ایمان والوں کو, وما قدر اللہ حق قدرہ.
اے انسان، تجھ سے لگایا تھا ہم نے ایک تعلق، تو نے ہماری قدر نہیں کی۔ بندہ نہیں ہے تھے کہنا، وڈے پاورفل وڈے دا نہیں بندہ ہے تھے کہنا، لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کہ وما قدر، تو قدر نہیں کی تھی میری۔ فرشتوں کو نہیں دیا ہم نے، جنوں سے لے لیا ہم نے، جنات کو بھی تیرے سے نیچے کیا ہم نے، کسی مخلوق کو نہیں دیا ہم نے، تجھے دیا ہم نے، تیرے باپ کو دیا ہم نے، قد دیا تجھے ہم نے، تو نے نہیں کی ہماری قدر۔ اس لیے تو تجھے غم دیتا ہوں میں کہ شاید تیری فطرت کو یاد آئے کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں۔ بہت چپٹ چپٹ چل رہی ہے تیری زبان، بہت چپٹ چپٹ چل رہی، بہت ٹو مچ میتھس ان دس ورلڈ، بہت میتھس ہے تیری لائف کے اندر، ترکیبیں، تدبیریں، سیاستیں کر۔ منع نہیں کیا تجھے اونٹ باندھنے سے، میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں تیری زندگی میں، کر تو اپنی میتھ سائنس انجینئرنگ، اللہ کہتے فرق نہیں کر، میں تو خود چاہتا ہوں، تجھے کوئی سادھوؤں کا دین تھوڑی بھیجا ہے ہم نے، مناسٹسزم کا، کہ تو غاروں میں بیٹھ جا کے۔ تیرے نبی کو بھی غار میں 36 کی عمر کے اندر لے کے گیا تھا، تو پھر جنگوں میں لے کے آیا اس کو۔ پھر میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں تیری زندگی میں، تیری اولاد ہے ہونی چاہیے، تیری بیویاں ہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے الانسان من الاناث، ایسا انسان ہے ہی مانوس ہونے والا، دوسرے سب ہونا چاہیے، تجھے تارے کے دنیا بنانے کا حکم تھوڑی دیا۔ میں کہاں ہوں یہ بتا، کہاں ہوں میں تیری زندگی میں؟ بیٹا فوت ہو گیا ایک مومنہ کا، صحابیہ کا، خبر آئی اولاد فوت ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں نبی گئے ہیں، نبی کدھر ہے، نبی کتنے گئے؟ دوسرے نے آگے کہا بندہ فوت ہو، آپ کا بندہ فوت ہو گیا برابر، آپ کا خامد فوت ہو، نبی کہاں ہے میرا، نبی کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی شہید ہو گیا آپ کا، میری بہن۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ دے بندے ہو، نبی کس طرح دا ہے گا، نبی دا حال سناؤ پہلے، اللہ دی قسم ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم نے سمجھ ہی نہیں آتی، ہمارے جگر کے ٹکڑے کو ہاتھ لگائے نا کوئی، میں اپنی بات کرتا ہوں، تو یہ ساری دینداری سائڈ میں ہوگی، ہم دساں گے انہوں نے پھر تسی ساڑھے منڈے نو ہاتھ کس طرح لایا۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا یار اگر یہ کسی مہذب معاشرے میں سوال کیا جائے کہ تمہارے کتنے باپ ہیں، تو تمہاری غیرت میرے گلے پہ چھرا نہیں رکھے گی؟ جی شیخ صاحب، میں کہتا اسی کائنات دے دو کر دیتے خدا، وہ جیلے اس توحید کے پرخچے اڑتے ہوئے تمہاری غیرت کہیں نہیں جاتی۔ دو باپ برداشت نہیں ہے، دو رب برداشت کر لیے ہم، دو باپ برداشت نہیں ہے، دو الہ برداشت کر لیے ہم۔ تو یہ درد کے سفر میں جو تکلیفیں، ٹینشنیں، سٹریس، غم، خوف، مال کا خوف، اولاد کا خوف، دھوکے، ہائے ہائے ایسے دھوکے دیے انسان نے، وہ زندگی ہی کیا جو بے وفائیوں سے بھری ہو۔ کس طرح اولادیں اپنے باپ کو اٹھا کے پھینکتی ہیں۔ اچھا یہ تاریخ ہے، ان جوانیوں نے اپنے عروج پہ کیا کرنا ہوتا ہے، اس زمین نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس عروج میں میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں تیری زندگی میں، دل لگیاں ہیں تیری، کیسی دل لگیاں ہیں۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔